فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع حدیث قدسی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الصیام لی وَأَنَا أَجْزِی بِہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ایک ڈھال ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزے دار آدمی ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ بخاری کی ہی ایک اور روایت میں ہے، وہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور جنسی خواہش چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ روزہ سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر فرض کیا ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ کہ صبح سے شام تک آدمی کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتدا سے تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے۔ پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں سب اسی طرح روزے رکھتی تھیں جس طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتی ہے۔ البتہ روزے کے احکام اور روزوں کی تعداد اور روزے رکھنے کے زمانوں میں شریعتوں کے درمیان فرق رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے، اگرچہ لوگوں نے بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا کر اس کی شکل بگاڑ دی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مسلمانوں تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں وہ کبھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزے میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے میں فرض قرار دیا ہے؟ اور وہ اہم بات یہ ہے کہ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دینا ہے۔ انسان عبد یعنی بندہ پیدا ہوا ہے، اور عبدیت یعنی بندگی اس کی عین فطرت ہے۔ اس لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آزاد نہ ہونا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس چیز میں ہے، اور اس کا غضب اور اس کی ناراضگی کس چیز میں ہے۔ پھر جس طرف اللہ کی رضا ہو ادھر جانا چاہیے، اور جس طرف اس کا غضب اور ناراضی ہو اس سے یوں بچنا چاہیے جیسے آگ کے انگارے سے کوئی بچتا ہو۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اس پر چلنا چاہیے، اور جو طریقہ اس نے پسند نہ کیا ہو اس سے بھاگنا چاہیے۔ جب انسان کی ساری زندگی اس کے رنگ میں رنگ جائے تب سمجھو کہ بندے نے اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اسلام میں عبادت کا مقصد بندگی کی تربیت ہے،
نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، ان کا اصل مقصد اسی بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے دن میں 5 وقت رکوع اور سجدہ کر لیا، رمضان میں 30 دن تک صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر لی، اور مالدار ہونے کی صورت میں سالانہ زکوٰۃ اور عمر میں 1 مرتبہ حج ادا کر لیا، تو اللہ کا جو حق ہم پر تھا وہ ادا ہو گیا، اور اس کے بعد ہم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے کہ اب جو چاہیں کرتے پھریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دراصل ان عبادتوں کو فرض کرنے کی غرض یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں تربیت دی جائے اور ہمیں اس قابل بنا دیا جائے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ آئیے اب اس بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ روزہ کس طرح ہم کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزے کے سوا جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں۔ نماز کو لیجئے، نماز میں آدمی اٹھتا بیٹھتا اور رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اس کو ہر شخص دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حج میں ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے، ارکان ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ڈھکی چھپی نہیں، کیونکہ ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا لیتا ہے۔ ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا، لوگوں کو معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ جانتے ہیں کہ روزہ اور باقی عبادات میں فرق کیا ہے، کتنا اجر ہے، جبکہ یہ سب عبادات ہی بڑی بڑی عبادات ہیں۔ حج دین ابراہیم کا منتہائی کمال، عمرہ کا کیا کہنے، عمرہ کی خوبصورتی کے عبادت کی لذت سے سرشار، نماز کی تو فضیلت ہی نہ پوچھیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے نماز کے ذکر سے۔ انفاق یعنی خرچ کرنا، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، اس پر بھی قرآن پاک میں بہت زور دیا گیا ہے۔ اب آتی ہے بات روزہ کی۔ روزہ ہے، کیوں کہا گیا کہ روزہ ہے؟ اس جملے کی وجہ سے، الصیام لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی عبادات کا بدلہ فرشتے دیں گے، رسول یا نبی دیں گے، نہیں، اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا تھا والحسرۃ بعشر بہ امثالھا، کہ دیگر عبادات کا بدلہ وہ 10 گنا سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر روایات میں واضح فرمایا کہ 700 گنا تک بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بلغ اسلوب کا کہ جس وقت میں روزے کا اجر دوں گا تو یہ جو گنتی ہے، یہ تعداد، یہ پیمانے کونے میں رکھ دوں گا، بے حساب دوں گا، گن کے نہیں دوں گا۔ یہی وہ چیز ہے جو روزے کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جنت میں خصوصی دروازہ ہوگا روزے داروں کے لیے، باب الریان، جس سے وہ داخل ہوں گے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں کھلے گا۔ یہ عبادت کی عظمت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا سبب ہے کہ روزہ جو ہے، اگر ہم اس کے بیسک سٹرکچر پر غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح نماز ایک پرستش ہے، تو روزہ کیا ہے؟ روزہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے صبر ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ نماز میں ہم مراسم عبود ادا کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، مراسم عبودیت، رکوع، سجدہ، سب کچھ کرتے ہیں۔ حج میں ہم سفر کرتے ہیں، عمرہ پر بھی سفر کرتے ہیں، وہاں پر بھی مراسم عبودیت ہیں۔ زکوٰۃ، انفاق میں پیسے دیتے ہیں لوگوں کو، قربانی میں ہم ذبیحہ کرتے ہیں۔ روزے میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، کچھ نہیں کرنا روزے میں۔ تو فرق کیا ہے؟ ابھی ہم نے روزے کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی تعلق سے رکنا۔ اب اگر آپ اس سارے عمل پر غور کریں تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے ایک کام کے، بس
صرف ایک کام کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صبر۔ ہم صرف صبر کر رہے ہیں، ہمیں صرف صبر کرنا ہے، اور صبر وہ عبادت ہے، وہ عمل ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت 10 میں ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو کسی اور چیز کے بارے میں نہیں دی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ تو یہاں وہ پیمانے کونے میں رکھ دیے جائیں گے، اصل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ پیمانے کونے میں رکھ دیے جائیں گے، 10 گنا 700 گنا نہیں ہوگا وہاں۔ یہ بات اصل میں کہاں آئی ہے؟ قرآن مجید نے بتائی ہے یہ بات، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر قرآن مجید کو کوئی نہیں سمجھتا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قرآن سے سمجھا اور بیان فرما دیا اپنے خوبصورت اس اسلوب کے ساتھ۔ ہماری طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یعنی اور لمبی لمبی گفتگو نہیں فرماتے تھے، مختصر جملے میں ہی بات فرما دیا کرتے تھے۔ اب ضروری ہے کہ صبر کی وضاحت بھی کر دی جائے۔ صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ پورے دین کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتانا ہے کہ جنت کیسے ملے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، عمل صالح کرو، اور پھر صالح اعمال کی ایک فہرست دے دیتے ہیں ہم کو۔ لیکن صبر واحد چیز ہے کہ جگہ جگہ قرآن مجید میں صبر کا ذکر ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جنت دے دوں گا میں۔ انی جزیتہم یومہم بما صبروا انہم الفائزون، ان کے صبر کا بدلہ یہ ہے کہ آج میں انہیں فائز المنام کر رہا ہوں۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، سورہ الدہر کی آیت 12۔ صبر کے بدلے میں ان کے اور پروردگار انہیں رہنے کے لیے جنت اور پہننے کے لیے پوشاک دیں گے۔ صبر کی بہت تاکید کی گئی ہے قرآن پاک میں کہ ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہیں، اور روزے میں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ سردی ہو، گرمی ہو، بھوک لگے، پیاس لگے، ہم نے نہیں ہلنا۔ تنہائی بھی ہو، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مجال ہے کوئی شخص پانی پی لے۔ گرمی سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، مگر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالتے منہ میں۔ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر بھی پانی نہیں پیتے۔ تنہائی ہے، موقع میسر ہے، مگر نہیں، خدا کا حکم ہے، خدا کا فیصلہ ہے، کسی صورت میں نہیں ہلنا۔ تو یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، اس لیے اس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے۔ روزہ صبر ہے، یہ تو صابرین کا اجر ہے۔ ایک اور وصف بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جس کا بدلہ بھی اسی طرح بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگو دوڑو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کس کے لیے ہے وہ؟ کس کے لیے تیار کی گئی ہے وہ؟ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے، سورہ آل عمران آیت 133۔ تقوی وہ وصف ہے جس کا بدلہ جنت تیار ہوا ہے۔ اب آپ غور کریں، تقوی اور صبر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہنا ہے، اطاعت کے اوپر جمے رہنا ہے، اور تقوی یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں نافرمانی نہیں کرنی، نافرمانی سے بچنا ہے۔ اصل میں بات ایک ہی ہے مگر طریقے دو، ایک مثبت اور ایک منفی۔ وہاں پر اطاعت کرنی ہے اور یہاں یہ ہے کہ نافرمانی نہیں کرنی۔ یہی تقوی اصل میں روزے کا مقصود ہے۔ دراصل روزہ رکھوایا ہی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ کی آیت 183۔ اے اہل ایمان، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پچھلے پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جو دین میں عبادات ہیں ان کی روح کو سمجھ لیجئے کہ روزے کے
پہلو سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے صبر ہے اور اپنے مقصد کے لحاظ سے تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کے اصل مقصد کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق روزوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ورنہ ایک اور رمضان بہت مصروف لیکن بے مصرف گزر جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔